آئے آئے بمشکل 2 منٹ، حد 3 منٹ، چھوڑ دی ساری گفتگو اس عزیز کے حکم پہ۔ پتہ نہیں کیا درد ہے اس کے دل میں، کتنی بار یہ آنکھوں سے میری منتیں کر چکا ہے، 2 بار منہ سے کہہ چکا ہے، پورے دن میں کسی نے اونا محمد نہیں پڑھا۔ اجازت دو تو صرف 2 آنسو، ذاکری نہیں منوانی میں نے۔ کہتا پورے دن میں کسی نے زینب کے بیٹوں کا مصائب نہیں پڑھا۔ چلی ہے 28 رجب کو مدینے سے، آئی ہے آخری بار شوہر سے ملنے، پہلی بار زمین پہ بیٹھی ہے، ابو تراب کی بیٹی تراب پہ بیٹھی ہے، پہلی بار اونچا روئی ہے، آنکھیں کھلی ہیں عبداللہ کی۔ فرماتے زینب حسین کے ساتھ جانے کی اجازت مانگنے آئی ہوں، ہر ماتمی سے کہوں گا یہ جملہ ضائع نہ کرنا۔ علی کی بیٹی نے آہستہ سے کہا ابن ام میں نے کہا تو نہیں، آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ عبداللہ فرماتے تیرا مٹی پہ بیٹھنا بتا رہا ہے تو غریب ہوگی۔ شاباش، یہ حق تھا اس جملے کا، یہی حق تھا اس جملے کا، یہی حق تھا اس جملے کا۔ اللہ کرے تو کبھی نہ روئے سید، تیرا مٹی پہ بیٹھنا بتا رہا ہے تو غریب ہو گئی ہے۔ زینب میں بیمار ہوں، تیرا ہاتھ پکڑ کے اٹھا نہیں سکتا۔ ایسا اس دربار کی عزت کی قسم ہے، زندگی کا آخری لمحہ اگر میں جھوٹ بولوں، اٹھ کے اس جملے پر رات ماتم کیا ہے کراچی والوں نے، پتہ نہیں لاہور والوں کو جملہ کتنا سمجھ آئے۔ عبداللہ ہاتھ باندھ کے فرماتے زینب میں بیمار ہوں، تیرا ہاتھ پکڑ کے اٹھا نہیں سکتا۔ اونٹ چاہیے اونٹ لے جا، گھوڑے چاہیے گھوڑے لے جا، سامان چاہیے سامان لے جا، نوکر چاہیے نوکریں لے جا، کنیزیں چاہیے کنیزیں لے جا، مشقیں چاہیے مشقیں لے جا، چادریں چاہیے چادریں لے جا، میں تیرا ہاتھ پکڑ کے اٹھا نہیں سکتا۔ احسان کر جتنی دیر میرے گھر میں بیٹھنا ہے، کسی پلنگ پہ بیٹھ، کسی چارپائی پہ بیٹھ، کسی کرسی پہ بیٹھ، کسی اونچی جگہ پہ بیٹھ، زینب میرے گھر مٹی پہ نہ بیٹھ۔ ایسا نہ ہو تو میرے گھر مٹی پہ بیٹھی ہو، تجھے بلانے کے لیے عباس آ جائے۔ منت کوئی نہیں، تو رو لو جو نہ رو سکو ان کی قسمت۔ ایسا نہ ہو، ایسا نہ ہو، اور نہ تھکنے والی قوم اور زندہ قوم، ایسا نہ ہو تو میرے گھر مٹی پہ بیٹھی ہو، تجھے بلانے کے لیے عباس آ جائے۔ اتنی دیر میں حسن کا پیغمبر نازل ہوا، اکبر نے ہاتھ باندھ کے اجازت مانگی میں پھوپھی کو لے جاؤں؟ عبداللہ فرماتے جاؤ، حسین سے کہو عبداللہ کہہ رہا ہے لے ضرور جاؤ، مگر اکیلا اکبر نہیں، سارے ہاشمی زینب کو مل کے لے جاؤ، تاریخ کو پتہ تو چلے زینب کتنی آباد تھی۔ تو مرد ہے اس لیے تجھے رونا نہیں آیا، گھر میں جا کے ان بیٹیوں سے پوچھنا، یہ ہفتہ ہفتہ ناز کرتی ہے مجھے ماموں لینے آیا تھا، مجھے چچا لینے آیا تھا، مجھے ماموں کے بیٹے لینے آئے تھے، مجھے فلاں فلاں رشتہ دار لینے آیا تھا۔ حسین فرماتے عبداللہ فرماتے جاؤ حسین سے کہو سارے ہاشمی مل کے لے جاؤ۔ حسین کو پیغام ملا، 18 ہاشمی لے کے عبداللہ کے در پہ آئے۔ فرماتے عبداللہ میں سارے ہاشمی لے آئے ہوں، اجازت ہے بہن کو لے جاؤں؟ عبداللہ فرماتے نہیں، ایک بار مجھے اٹھاؤ۔ حسین نے بستر سے اٹھایا، ایک بار در پہ لے جاؤ۔ حسین در پہ لے گئے، علی کی بیٹی کو بلایا، علی کی بیٹی قریب آئی، زینب کا ہاتھ پکڑ کے حسین کے ہاتھ پہ رکھ کے دونوں ہاتھ باندھ کے عبداللہ کہتے تمہاری بہن ہے، تمہاری بیٹی ہے، تمہارا ترکہ ہے، لے ضرور جا، مگر امام بن کے وعدہ کر جتنے لینے آئے ہو اتنے چھوڑنے آؤ گے؟ کر سکتا ہے کوئی ماتم؟ کوئی نہ تھکا ہو تو وہ ہاتھ مارے۔ حسین امام بن کے وعدہ کر جتنے لینے آئے ہو اتنے چھوڑنے آؤ گے؟ اور غیرت مند لاہور والوں چھوڑنے کا نام آیا، 2 قدم پیچھے ہٹا حسین، گھر سے باہر جا کے آواز دی اکبر باہر آ جا، قاسم باہر آ جا، اونو محمد باہر آ جاؤ، عباس باہر آ جا۔ 17 ہاشمی باہر آ گئے، اکیلا سجاد در پہ رہ گیا۔ سجاد کے کان پہ منہ رکھ کے حسین فرماتے جا پھوپھی کو لے آ، عبداللہ کی شرط ہے جو لینے آئے وہی چھوڑنے آئے، ہم میں سے کسی نے واپس نہیں آنا۔ ماتم کرنا، اب ہم میں سے کسی نے واپس نہیں آنا، جا لینے کے لیے بھی تو جا، چھوڑنے کے لیے بھی۔ ایک لفظ کی اجازت، ختم میرے حصے کا مسائل۔ چلیے 28 رجب کو اونو محمد کو بلا کے کہا ایک تو تمہارا بابا بیمار ہے، تمہارا گھر میں رہنا ضروری ہے، میں کسی ذاکری کا ذمہ دار نہیں، میں مقتل کا ضامن ہوں۔ اونو محمد مدینے سے ساتھ نہیں گئے، میں پوری ذمہ داری مقتل کی قبول کر رہا ہوں، پوری ذمہ داری قبول کر رہا ہوں۔
اور محمد ایک تو تمہارا بابا بیمار ہے، تمہارا گھر میں رہنا ضروری ہے، دوسرے تم جانتے ہو اکبر کے ہوتے ہوئے مجھے کسی کی ضرورت محسوس ہی نہیں ہوتی۔ 28 رجب کو چلی، 3 شعبان کو مکہ پہنچی، 8 ذی الحج کو کعبے کا مالک احرام توڑ کے باہر نکلا، 9 میل حسین کعبہ سے باہر گئے، پیچھے سے کوئی آہٹ محسوس کی، علی کی بیٹی نے ساتھ والے محمل میں سوار مستورات سے پوچھا پیچھے کون آ رہا ہے؟ کسی بیوی نے پلٹ کے دیکھا، کہا کوئی ایک گھوڑا سوار ہے، اس کے پیچھے 2 اور گھوڑے ہیں، آگے آگے جعفر تیار کا علم ہے۔ اور جوان میں نے آرام سے کہا ہے، تو نے آرام سے سنا ہے، گرز لگا ہے زینب کے جگر پہ، دونوں ہاتھ اٹھا کے تھی دعا مانگو اللہ کرے عبداللہ مجھے لینے نہ آ رہا، میں حسین کے بغیر مر جاؤں گی۔ گھوڑے سے نیچے اتر عبداللہ، سلام کیا، حسین کے قدموں کا بوسہ دیا، علی کی بیٹی کے محمل کے قریب آ کے سلام کیا، جواب ملا، آہستہ سے پوچھا ابن ام مجھے لینے تو نہیں آئے؟ نہیں لینے نہیں آیا۔ پھر آپ بیمار ہو، سفر کیوں کیا، کیوں آئے ہو؟ شریعت کا ایک مسئلہ پوچھنے آئے ہو، بس چاند اتنے تک راضی رہنا، پھر زندگی رہی شہادت پڑھوں گا، یہی آخری لفظ، شریعت کا ایک مسئلہ پوچھنے آیا ہوں۔ ابن ام آپ خود فقہ جانتے ہو، مجھ سے کیوں پوچھنے آئے ہو؟ کہا بس تجھ سے پوچھنے آیا ہوں، جب کوئی سردار کسی بڑے کام کے لیے گھر سے نکلے اور یقین ہو کہ اسے نظر لگ جائے گی، پھر اسے نظر سے بچانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ تڑپ کے محمل پہ علی کی بیٹی نے کہا یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے، اس کا صدقہ اتار دے۔ زینب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے عبداللہ نے کہا تیرا حسین جو دین بچانے جا رہا ہے، تو نے کوئی صدقے کا انتظام کیا؟ علی کی بیٹی نے کہا میں جلدی میں آ گئی، میں صدقہ نہیں لا سکی، تو رو نہ رو، میں منبر چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں جلدی میں آ گئی، میں صدقہ نہیں لا سکی۔ عبداللہ نے کہا گھبرا نہ، میں صدقے کا انتظام کر کے آیا ہوں۔ عبداللہ نے کہا انتظام کر کے؟ زینب نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، عبداللہ نہ کوئی اونٹ، نہ کوئی گھوڑا، نہ کوئی بکرا، نہ کوئی سامان، کیا انتظام کر کے لائے ہو؟ پیچھے سے دونوں ہاتھ کھولے، میں کہا کر دوں جو بندہ اس وقت رو نہ سکے وہ معافی مانگے گناہوں کی، ایک میں اون کا ہاتھ، ایک میں محمد کا ہاتھ، زینب کے سامنے دونوں بیٹے کھڑے کر کے ہاتھ باندھ کے کہا جب حسین پہ مشکل بنے ایک اپنی طرف سے صدقہ، ایک میری طرف سے صدقہ کر دینا۔ محمل سے نیچے اتری زینب، بیٹے 28 رجب کو ماں سے جدا ہوئے تھے، جملہ میں آخری پڑھ رہا ہوں، اگر تم ماتم کر سکے، موئی مرد نہ روئے، یہ ماں کے ماتم کا جملہ ہے، سنو گے اگر سمجھ آ جائے۔ بچوں کو یقین تھا رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذیقعد، ذی الحج، 5 مہینے 12 دن بعد بچوں نے ماں کو دیکھا، بچوں کو پتا تھا ماں سینے سے لگائے گی، ماں منہ چومے گی، ماں بال ٹھیک کرے گی، ماں کپڑے بدلے گی، بچے اما اما کر کے ماں کی طرف دوڑے، ادھر زینب کے قریب آئے، ادھر علی کی بیٹی نے دونوں ہاتھوں سے ہٹا کے کہا نا محمد تم نے باپ سے نہیں سنا، تم حسین کا صدقہ ہو، میں سید زادی ہوں، ہم صدقے کو ہاتھ نہیں لگایا کرتے، ماتم کرنا یار۔ علی کی بیٹی نے کہا نا محمد تم نے اپنے باپ سے نہیں سنا، تم میرے حسین کا صدقہ ہو اور میں سید زادی۔